اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر بڑی ایک اہم بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب، آپ جو بھی حق بات ہے ان سے آپ ذکر کر دیں، پھر جو چاہے اس حق کو قبول کرے اور جو چاہے اس حق کو رد کر دے۔ یعنی ایک مبلغ اور داعی کی ذمہ داریاں اس آیت میں بتائی گئی کہ ایک مبلغ اور داعی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حق بات لوگوں کے سامنے بس پیش کر دے، پیش کرنے کے بعد اس کو زبردستی منوائے نہیں، ہاں دلائل دے سکتا ہے، کوئی اگر سوال کرے تو اس کے سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے، کوئی تنقید کرے تو اس کی تنقید کے بدلے میں کوئی بہتر جو ہے وہ اصلاح کی جا سکتی ہے، لیکن لڑا نہیں جا سکتا۔ نہ ہی ایمان اور ہدایت کسی کے اندر زبردستی ودیت کی جا سکتی ہے، نہ ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ قرآن نے ایک بڑی واضح بات بیان کر دی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ آپ جو ہے وہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہ آپ اپنے رب کی طرف سے جو ہے وہ حق کو پیش کر دیں، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے پھر اسے اختیار کرے اور جو چاہے اس کو ترک کر دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اختیار کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، ترک کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، جبر دین کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ سب ایمان لے آتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ جبراً اور زبردستی اور غیر اختیاری طور پہ کوئی ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنے اختیار سے بندہ ایمان لائے یا اپنے اختیار سے کفر کرے، تاکہ اس کو سزا یا جزا دی جائے۔ اگر جبراً اس کو ایمان دے دیا جائے گا تو پھر اس کو جزا کس بات کی، اور جبراً اس کو کفر دے دیا جائے گا تو سزا کس بات کی، وہ تو پھر سزا کا کہیں سے حقدار ہی نہیں بنتا۔ تو لہٰذا سزا اور جزا اس بات پر عائد ہوتی ہیں کہ بندہ اپنے اختیار سے خیر اور شر کو اپنائے۔ جب اپنے اختیار سے اپنائے گا تو پھر وہ حقدار بنے گا سزا یا جزا کا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ہم نہیں ضائع کرتے ہیں ایمان لانے والوں کے اعمال صالحہ کو۔ یعنی ایمان لانے کے بعد اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نیکی کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو نیکی بھی آپ کرتے ہو وہ نیکی باقاعدہ آپ کو فائدہ فراہم کرتی ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ کو، نہ وہ ضائع جاتی ہے، نہ وہ رائگاں جاتی ہے، نہ وہ بیکار جاتی ہے۔ یہ محاورہ ہے نیکی کر دریا میں ڈال۔ تو اس محاورے کا اگر یہ مطلب ہے کہ نیکی کر کے بندہ بھول جائے پھر تو درست ہے۔ بھولنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کہیں نہیں جاتی ہے، یا آخرت میں اس کا بڑا عظیم ثواب ملے گا، یا دنیا میں کسی مشکل مرحلے پر اس کا صلہ مل جائے گا، یا پھر اس نیکی کی وجہ سے اسی وقت فوری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، نعمتوں کا نزول ہوگا۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ ان تینوں جگہ پر نیکی کا صلہ ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، اس وقت بھی ملے گا، آئندہ بھی ملے گا، اور قیامت میں بھی ملے گا۔ نیکی وہ چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ یہ مت سمجھیں کہ اگر ایک بار منہ سے لفظ اللہ نکلا تو اس کی روحانیت اور اس کا اجر و ثواب آپ کو اپنے احاطے میں لے لیتا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم نے جب اللہ کا نام سنا تھا تو اس نام پر اپنی ساری دولت قربان کرنے کے لیے تیار تھے کہ یار یہ کس محبوب کا نام آ چکا، سن لیا میں نے۔ تو یہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، نیکی اتنی طاقتور چیز ہے کہ بندہ جو ہے اس کا احاطہ اور اس کی حقیقت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ واضح طور پہ فرما دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک جن لوگوں نے نیک عمل کیے ہیں تو ان کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ہر نیکی جو ہے وہ بندے کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے، اور وہ نیکی برائی سے مقابلہ کرتی ہے، اس کی برائیوں سے لڑتی ہے اور برائیوں سے اس کو محفوظ کرتی ہے۔ سو نیکی کرنے والے ہمیشہ
اس خیال میں رہیں کہ انشاءاللہ ان کی نیکی اس ایمان اور اس یقین میں رہیں کہ کہیں چپکے سے بھی تنہائی میں بھی اگر کوئی بھلائی کی ہے تو وہ انشاءاللہ اس کا صلہ پائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مال و دولت جو ہے وہ بزرگی اور پرہیزگاری اور تقوی کا معیار نہیں ہے دنیاوی نعمتیں، بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کا معیار اخروی نعمتیں ہیں۔ اگر بندے کے پاس دنیاوی نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمت کا ملنا اچھی بات ہے، لیکن یاد رہے کہ دنیا کی نعمت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے، آخرت کی نعمت اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیتا۔ تو بزرگی کا معیار آخرت کی نعمتیں نہ کہ دنیاوی نعمت۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور دنیاوی نعمتیں، اولاد، یہ سب کے سب جو ہے وہ دنیا کی زینت اور دنیا کی نعمتیں ہیں۔ آخرت کی نعمت، باقی رہنے والی نعمت، وہ اچھی باتیں، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھے کردار ہیں۔ تو ہمیں آخرت کی نعمت کو بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے، اس کا تقاضا کرنا چاہیے، اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اسے اپنانا چاہیے اور جمع کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیاوی دولت تو جمع کرتے رہے اور آخرت کی نعمت ہمارے پاس بالکل خالی ہو اور اس سے ہم بالکل عاری ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیاوی دولت کو جو لوگ تقوی اور بزرگی کا معیار تصور کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے کہ ہم پر اتنی نعمتیں نچھاور کرتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ نعمتیں آخرت میں پکڑ کا باعث بنے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نعمتیں جو ہے وہ حساب و کتاب کا باعث بنے اور اس کا حساب نہ دیا جا سکے۔ تو لہٰذا یہ سمجھ لینا کہ نعمتیں ملی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے، غلط ہے۔ بلکہ ان نعمتوں کا اگر صحیح استعمال کیا، ان نعمتوں کو غریبوں میں تقسیم کیا، ان نعمتوں کے ذریعے تعیشات کے بجائے، گناہوں کے بجائے تقوی و پرہیزگاری اختیار کی، اور ان نعمتوں کو ان کاموں میں استعمال کیا جن کاموں کا حکم دیا گیا تھا، اموال کو ضرورت مندوں کے لیے استعمال کیا، اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے قیام کے لیے، تبلیغ کے لیے استعمال کیا، پھر تو واقعتاً بزرگی تھی۔ لیکن اگر یہی نعمتیں اپنے تعیشات کے لیے، اپنی طاقت اور اپنی بڑھائی کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال ہوئی تو پھر یہ نعمت نہیں، یہ زحمت تھی۔ تو لہٰذا یہ تصور قرآن پاک کی ان آیات سے واضح ہو گیا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ جو باقی رہنے والی نعمتیں ہیں وہ عمل صالح اور اچھی باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کے، پلٹ کے مختلف قسم کی مثالیں بیان کی ہے۔ یعنی ہم قرآن پاک کو اگر دیکھیں تو قرآن پاک جو ہے وہ کبھی ہمیں سابقہ اقوام کے قصص بیان کر رہا ہوتا ہے، کبھی ہمیں مکھی اور شہد کی مکھی کی مثال ذکر کرتا ہے، کبھی ہمیں مچھر کی مثال دے رہا ہوتا ہے، کبھی ہمیں کسی بستی کی مثال دے رہا ہوتا ہے، کبھی ہمیں جو ہے وہ ان گناہ گاروں کی مثال دے رہا ہوتا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اور متکبر تھے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مثال دیتا ہے کہ جن پر اللہ کی نعمت ہوئی مگر انہوں نے قدر نہ کی۔ تو یہ قرآن پاک ہمیں طرح طرح کی مثالیں دے رہا ہے اور پھیر کے دے رہا ہے کہ کس کس طرح کے لوگ اس دنیا میں ہیں، کس طرح کی قومیں اس دنیا میں ہیں، کس طرح کے اعمال اس دنیا میں ہیں، اور کس طرح کے عقائد اس دنیا میں ہیں، کس طرح کی فکریں اور فلسفے اس دنیا میں ہیں۔ ہم نے ان سب کے جواب اس قرآن میں دے دیے اور سب کی مثالیں ہم نے اس قرآن میں پیش کر دی، اور سب کے انجام اور سب کے نتائج ہم نے اس قرآن میں پیش کر دیے کہ کیسا عمل کرو گے تو کیسا نتیجہ آئے گا۔ تو یہ بات اللہ رب العزت اس ایک آیت کے اندر سمجھا دی کہ ہم نے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ پھیر کے ہم نے جو ہے وہ اس قرآن کے اندر مختلف مثالوں کو پیش کر دیا تاکہ ہم تمہیں سمجھائیں کہ کیا ہے حقیقت اور ہدایت۔ پھر اللہ رب العزت نے متصلاً فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ
جدلا، لیکن یہ انسان کے افسوس کہ اکثر جھگڑالو نکلتا ہے، یعنی عموماً لڑتا ہے، جھگڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، پیغمبر بھیجے اور باقاعدہ اپنی نشانیاں دکھائیں، لیکن بندہ ہے کہ ان نشانیوں کو تسلیم کرنے کے بجائے، بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کے اندر اپنے دلائل قائم کیے، اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں، ان سے نصیحت پکڑنے کے بجائے، ان سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے، ان سے عقل حاصل کرنے کے بجائے، سیکھنے کے بجائے تنقید اور بحث میں لگ گیا، بحث و مباحثے میں لگ گیا۔ تو انسان کی ایک صفت بیان کی گئی، اور خاص طور پہ مفسرین نے کہا کہ یہ جو جدلہ کا جو لفظ ہے نا، جھگڑالو کا، یہ نضر بن حارث کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ خاص طور پہ اس کے لیے کہ یہ آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتا رہا اور ضد کرتا رہا، اپنے کفر پہ اڑا رہا، طرح طرح کے دلائل اس کو دیے گئے، اس کو جوابات دیے گئے، نشانیاں پیش کی گئیں، مگر ایک چیز طے کر لی تھی کہ نہیں ماننا تو نہیں ماننا، وہ جھگڑتا رہا، اس سے نہیں مانا۔ تو اللہ رب العزت نے تو بہرحال ہدایت دے دی، اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرتا ہے، ان دلائل کو آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے، یا وہی تعصب کے چشمے لگا کے رکھتا ہے، یہ بندے کی مرضی ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ ذکر کیا۔ چونکہ وقت قلیل ہے، میں صرف ملاقات کے اسباب پر اکتفا کروں گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، یعنی یوشع بن نون سے، کہ میں اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا جب مجمع البحرین سے کی جگہ پہ نہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے سے ملاقات کی جگہ بیان کی تھی کہ اس جگہ پہ میرا وہ خاص بندہ ملے گا، اور اس خاص بندے کو ملاقات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک موقع پر بیان کر رہے تھے، لوگوں کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، اور بڑے جامع انداز میں تبلیغ فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے موسیٰ، آپ جس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، کیا اس روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے کوئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ہی ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا تھا اور فرمایا کہ اے موسیٰ اس جگہ پہ جا مجمع البحرین پر، اور وہاں میرا ایک بندہ ملے گا، اس کے پاس تجھ سے زیادہ علم ہے، اس سے جا کے سیکھ بھی اور تربیت بھی حاصل کر۔ تو یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا آغاز اور آغاز کا سبب، کہ کس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے خضر علیہ السلام سے دو دریاؤں کے پاس ملاقات کے لیے۔ واقعہ اس کے شان نزول مفسرین نے یہی بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ذکر کی تھی، حالانکہ وہ بات بالکل درست تھی کہ روح زمین پر جب کوئی پیغمبر ہوتا ہے تو پیغمبر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا، لیکن ایک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر موقع پہ سکھانا چاہتا ہے۔ جب بات آئے نا علم کی، تو حضور نبی کریم علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی یہ الفاظ ہوتے، یعنی اس طرح کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا جاننے والا ہے، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ بات سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دیا کہ جاؤ اس جگہ پہ پہنچو، اور وہاں پہ خضر موجود ہے جس کے پاس تم سے زیادہ علم موجود ہے، اور وہ تمہیں سکھائے گا اس کائنات کے حقائق کے حوالے سے، اور بہت ساری اہم ترین ہماری نشانیاں بتائے گا۔ تو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سے ملاقات کا پس منظر۔ انشاءاللہ اس واقعے کے پیچھے کیا کیا نشانیاں تھیں، حقائق تھے، تفاصیل تھی، مقاصد تھے، ان تمام حقائق کو، رموز و اسرار کو اگلے ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کے دوران واقعات پیش آئے، ان کی حکمت کیا تھی، حقیقت کیا تھی، اور قرآن نے اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے کون کون سے مواقع اور عبرت کے کون کون سے پہلو رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں
کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، قرآن پاک کو پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔